الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ماشاءاللہ مزمل بھائی نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اور پھر جو انہوں نے بات کی کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت، الحمدللہ جماعت کے اس خدمت انسانیت کے مشن کو آپ ساتھی بڑی بخوبی جانتے ہیں۔ اور اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کریں تو وہ BCO پروجیکٹ ہیں، وہ فوڈ کے پروجیکٹ ہیں، وہ میڈیکل کے ہیں، وہ خواتین کی امپاورمنٹ کے ہیں، یا آپ کے نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، وہ تھیلیسیمیا کا پروجیکٹ ہے، یا آپ کے واٹر کے پروجیکٹ ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ سارے پروجیکٹس ہیں جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو ان پروجیکٹس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں اور ماہانہ کی بنیاد پہ بات کریں تو لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں، اور حکومت اس کے پاس جو وسائل ہیں کہ میرے اور آپ کے دیے گئے ٹیکس وہ ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، یقیناً ان کے پاس کام کرنے کے لیے وسائل بھی موجود ہیں اور اختیارات بھی موجود ہیں۔ اور جس طرح مزمل بھائی بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، حکومت بھی بعض اوقات ان چیزوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیتی، کوئی اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، جیسے چل رہا ہوتا ہے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے کسی معاملے کے اوپر ایک ویڈیو آتی ہے، راتوں رات وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور پھر ہمیں چند دن کے بعد حکومت کی جانب سے وہ ایکشن نظر آتا ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگر ہم بات کریں تو یہ کھنہ پل سے آگے ایک پل کا مسئلہ تھا، باقاعدہ طور پہ وہاں پہ یعنی کہ مختلف لوگوں نے سٹوری کی۔ اس پل کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی بارش ہوتی تھی وہاں پہ اتنی زیادہ یعنی کہ وہ پھسلن ہو جاتی تھی، لوگ گرتے تھے، موٹر سائیکل گرتے تھے، تو باقاعدہ طور پہ مختلف لوگوں نے آواز اٹھائی۔ اسی طرح ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے بھی آواز اٹھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ بار بار آواز اٹھانے سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو عزیز بھائیوں ساتھیوں، جس طرح یہاں پہ بزرگوں نے بھی بات کی، ہم خود اسلام آباد کے باسی ہیں، اور شروع سے ہم یہاں پہ رہے ہیں، یہیں پہ ہماری پیدائش ہے، اور ہم نے ایک مسئلہ جو بار بار فیس کیا، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جب سے ضلع کے اندر ڈیوٹی لگی اور وہاں پہ ضلع بھر کے علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، ہم وہاں پہ جا کے بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جو عوام کا مطالبہ تھا ہر جگہ پہ ہمیں ایک ہی مطالبہ نظر آیا۔ یہ صرف H13 کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کا مسئلہ۔ اگر ہم باراکو زون کی بات کریں، لاکھوں انسان یہاں پہ بستے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں پانی کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم لترار روڈ کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ لاکھوں انسان بستے ہیں، یہاں کا مسئلہ بھی پانی ہے۔ ہم گوری ٹاؤن کی بات کرتے ہیں، 2.25 لاکھ کی آبادی ہے، یہاں کا مسئلہ بھی پانی ہے۔ اور اگر ہم کرال چوک کی بات کرتے ہیں، شریف آباد کی بات کرتے ہیں، ہم روات تک کے علاقوں کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ کا مسئلہ بھی پانی ہے۔ اور اگر پھر ہم اس بیلٹ کی طرف آ جاتے ہیں، یہ H کی بیلٹ ہے، یہ ساری کی ساری یہاں کا مسئلہ بھی پانی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم ترنول زون کی بات کر لیں تو یہاں کا مسئلہ بھی پانی ہے۔ یہ I سیکٹر، یہ G سیکٹر، یہ F سیکٹر، یہ چند سیکٹرز کا نام اسلام آباد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر اسلام آباد کا نام لیا جاتا ہے، ذہن میں ایک ایلیٹ کا شہر نظر آتا ہے کہ بظاہر ہم بلکہ کام کرتے ہیں۔ تو مجھے کئی دفعہ دیکھ کے میں یعنی کہ مسکراتا بھی ہوں اس بات کے اوپر کہ مختلف طرح کے جو لوگ ہیں وہ کمنٹس پاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسلام آباد کے اندر اتنا خدمت کا کام کر رہے ہیں، میڈیکل کا کام ہے، فوڈ کا کام ہے، یا دیگر کام ہے، تو یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ فلاں علاقے کے اندر کیوں نہیں کام کر رہے؟ تو بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اب ان کو کیسے بتائیں کہ بھائی یہاں پہ اسلام آباد کا 60% ایریا رورل ایریا ہے، دیہی ایریا، جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔
لوگوں کو پانی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے، لوگوں کو تعلیم کا مسئلہ ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق جو کوئی بھی حکومت آرٹیکل 9 کے تحت وہ جو ٹیکس لینے کے عوض دینے کی پابند نہیں ہے یہاں پہ. تو بھئی اس سارے معاملے کے اندر اگر ہم بات کریں، الحمدللہ ہمارا جو انداز رہا آج تک، جماعت کا انداز کیا ہے کہ ہم صرف بات نہیں کرتے. باقی سیاسی پارٹیز کا انداز یہ ہے، وہ بات کرتی ہیں، وہ مسئلے کو سنتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بات بلند کر کے اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں شاید ہم نے اپنا حق ادا کر لیا ہے. حکومت میں ہے تو وہ حکومت کے لوگوں سے توقعات ضرور ہوتی ہیں، کوئی حکومت کوئی مسئلہ حل کرتی ہے، کوئی نہیں کرتی. لیکن عزیز بھائیو، الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ عمل اور کردار والے لوگوں کی جماعت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو یہ جماعت اپنا تن من دھن قربان کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ 2025 کی مثال آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ حکومتی انفراسٹرکچر ہر طرح کے ان کے پاس وسائل ہونے کے باوجود بھی حکومت شاید وہ کام نہیں کر سکی جو آپ کے جانثاروں نے رات کے ٹائم ریسکیو آپریشنز کر کے کیا. 1,25,000 سے زائد لوگوں کی آپ نے جان بچائی الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سیاسی جماعت صرف لوگوں کے لیے اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھرپور انداز میں ان کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی جائے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کی عوام لاوارث ہے. 3 بار بلدیات کے الیکشن ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہونے کی باری آئی تو الیکشن کسی نہ کسی وجہ سے مختلف ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرتے ہوئے اس کو ڈیلے کر دیا گیا، کینسل کروا دیا گیا. عوام کے مسائل یہ ہیں کہ دڑا دڑ پل بھی بن رہے ہیں، روڈز بھی بن رہی ہیں، لیکن جو گلی محلوں کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے کہ اس وقت پینے کے پانی کے حوالے سے عوام مشکلات کا شکار ہے. بعض علاقوں کے اندر استعمال کا پانی وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، لوگ دوسری جگہوں سے جا کر کئی کلومیٹر دور سے صرف استعمال کا پانی لا کر استعمال کرنے کے اوپر مجبور ہیں. پھر پانی صاف نہیں ہے، فلٹر شدہ نہیں ہے، بیماریاں اس کی وجہ سے. اور پھر جو تیسرا بڑا مسئلہ وہ ٹینکر مافیا جو اس وقت چھایا ہوا ہے. ہر بندے کے اپنے اپنے ریٹس ہیں، کوئی 3,000 لے رہا ہے، کوئی 6,000 لے رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ ملی بھگت کے ساتھ اس وقت عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے. ہم بات کریں پیٹرول کی، ہم بات کریں بجلی کی، ہم بات کریں ٹیکسز کی، تو نت نئے ٹیکسز کے ذریعے عوام کی زندگی کو دوبر کیا جا رہا ہے. آمدنی کم، محدود آمدنی ہے عوام کی. یہ پچھلے حالیہ 4-5 سال میں جس طرح سے عوام کے اوپر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ عوام کی آمدنی بڑی نہیں، لیکن IMF کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اور حکومت کے اپنے اللہ اور تللے پورے کرنے کے لیے اپنی شاہ خرچیوں کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ 18,000 ارب روپے کا اگر آپ نے بجٹ پیش کیا، اس میں 8,500 ارب آپ نے سود کی بعد میں واپس دے دیا. آپ کی ایکسپورٹ اس وقت ہے کوئی نہیں. بیڈ گورننس کے مسائل ہیں اس وقت، کمپنیاں چھوڑ کے اس ملک کو جا رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اسلام آباد کے اسلام آباد یہ ہمارے ملک کا دارالخلافہ، شہر اقتدار، اس وقت عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے. تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس تحریک کا نام ہے اسلام آباد کو پانی دو. اسلام آباد کو پانی دو. انشاءاللہ یہ ہم تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہر گلی محلے تک جائیں گے، UC تک جائیں گے، عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں گے اور انشاءاللہ اپنی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری جدوجہد آئینی بھی ہوگی، جمہوری بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرامن بھی ہوگی. ہر وہ جمہوری اور آئینی طریقہ اختیار کریں گے جس کے ذریعے ہم اپنی بات حکومتی ایوانوں تک انشاءاللہ ہم پہنچا سکتے ہیں. اور ہمارا یہ عزم ہے
کہ اس کے جہاں پر ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے، جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم عملی اقدامات بھی کریں گے انشاءاللہ، اور عملی اقدامات آلریڈی کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے 183 سے زائد پروجیکٹس ہیں جو الحمدللہ ہم اسلام آباد کے اندر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ بات پھر وہی ہے کہ محدود وسائل ہونے کی وجہ سے ہم ایک محدود دائرے کے اندر تو کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکومتی وسائل کی بات کریں تو ان کے پاس تو لامحدود وسائل موجود ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، اپنی بات کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے ساتھی اس حوالے سے بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور یقیناً آج خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو عزیز بھائیو، آج کے دور میں میڈیا وہ طاقت ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو بڑی آسانی کے ساتھ حکومتی ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں، دنیا کو سنوا سکتے ہیں، اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور پھر الحمدللہ جماعت کے ہر حکم پہ لبیک بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس کمپین کو بھرپور انداز میں چلانا ہے۔ ہم یہ آنے والے دنوں میں یو سی جا رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ ہماری میٹنگز پلان ہو رہی ہیں، اس پہ ہم ہر علاقے کے اندر جائیں گے انشاءاللہ، H13 کے اندر بھی آئیں گے، باقی دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ہر آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بھائی ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس کے اندر؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ۔ تو بھائیو، یہ انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے اندر، میں اپنے رب پہ توکل کر کے یہ بات کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ حقیقی معنوں میں ایک عوامی مسئلہ ہے۔ آپ ساتھی نکلے ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کی مضبوط ترین سٹرگل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام آباد کی عوام کے یہ مسائل انشاءاللہ ضرور حل کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ساتھیوں نے ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ اپنی آواز کو بلند بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پوری ایک ترتیب ہم نے اس کی بنائی ہے، انشاءاللہ آپ تک یہ جلد یہ پوری ترتیب پہنچ جائے گی، اس کو فالو بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے بھی چلنا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔